नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने भारत फ्यूचर सिटी का दौरा किया। कहा, अवामी हुकूमत ये बताने का इरादा रखती है कि साल 2047 तक तेलंगाना कैसा होगा और उसे कैसा होना चाहिए। ग्लोबल समिट के मुकामात के मुआयने के एक हिस्से के तौर पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने भारत फ्यूचर सिटी का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत अपने 2 साल मुकम्मिल करने जा रही है और ये बताने का इरादा रखती है कि साल 2047 तक तेलंगाना कैसा होगा और उसे कैसा होना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की कामयाबियों को पेश करने और मुस्तकबिल का खाका पेश करने के लिए शहर भर में मौजूद मुकामात की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत फ्यूचर सिटी, हाईटेक्स, गच्चीबौली, दुंडीगल और दीगर मुकामात के मुआयने हो रहे हैं। भारत फ्यूचर सिटी में 100 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी पर भी गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी सरबराही इजलास मुनक्किद होगा और दुनिया भर के सनअतकारों को मदऊ किया जा रहा है। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक इंतहाई पुरकशिश मुकाम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग्लोबल समिट में शिरकत करने वाली आलमी सनअती बरादरी को ये समझाया जाएगा कि शहर हैदराबाद सरमायाकारी के लिए कितना मौजू है। यहाँ पर आबो हवा बेहतरीन है और इंतहाई हुनरमंद इंसानी वसाइल भी मौजूद हैं। सीनियर ओहदेदार संदीप कुमार सल्तानिया, विकास राज, शशांक नरसिम्हा रेड्डी, कृष्णा भास्कर, मुशर्रफ फारूकी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के दोमलगुड़ा में एनटीआर स्टेडियम के करीब एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि इतवार की दोपहर दोमलगुड़ा में एनटीआर स्टेडियम के करीब एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने कार से धुआं निकलता देख फौरी तौर पर आतिशफरो अमले को इतला दी। आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गांधीनगर और दोमलगुड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि सनातन धर्म का तहफ़्फ़ुज़ और हिंदुओं को मुत्तहद करना उनका अव्वलीन मकसद है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने इतवार को कुकटपल्ली में कापू बरादरी के कार्तिक वन भोजना प्रोग्राम से खिताब किया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर कई अहम तबसरे किए और रियासत के तमाम हिंदुओं से वोट बैंक बनने की अपील भी की। बंडी संजय कुमार ने कहा कि सनातन धर्म अजीम है और उसका तहफ़्फ़ुज़ और हिंदुओं को मुत्तहद करना उनका अव्वलीन मकसद है। बीजेपी रहनुमा ने जनसेना के सरबराह और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का हवाला देते हुए कहा कि पवन कल्याण ने सनातन धर्म का प्रचार किया है, जिसके बाद से मजहब तब्दील करने वाले हिंदू अपने फैसले पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुल्क और अपने धर्म के लिए काम करेंगे। हैदराबाद में हफीज़पेट में वाक़ रोमान होटल में आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि इतवार की सुबह 5 बजे के करीब हफीज़पेट इलाके में वाक़ रोमान होटल में आग भड़क उठी। अमले को फौरी तौर पर होटल से निकाल दिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। फायर स्टेशन के एक ओहदेदार के मुताबिक आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और बावर्ची खाने में रखे गए तेल की वजह से आग मज़ीद भड़क गई। सुबह 7 बजे तक 3 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि इस वाक़े में बावर्ची खाने में रखा गया साजो सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ठेला बंडियों की तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हकीमपेट में जामा मस्जिद सादिया के करीब ठेला बंडियों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से खम्मम के लिए रवाना हुई। वो खम्मम में मुनक्किद जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी।
تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام جاگرتی جنم باٹا پروگرام جاری ہے کہ کویتا مختلف اضلاع کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ کھمم میں منعقد جاگرتی جنم باٹا پروگرام میں حصہ لینے کے لیے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے کھمم کے لیے روانہ ہوئی۔ کویتا عام مسافروں کے ساتھ سکندرآباد سے مدھیرا تک ستواہنا ٹرین میں سفر کریں گی۔ AIMIM بہار پریزیڈنٹ اختر علی مان نے حیدرآباد، مہاراشٹر، UP اور دہلی سے بہار کا سفر کرنے اور اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کی کامیابی کو ممکن بنانے پر مجلس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ AIMIM بہار پریزیڈنٹ و آمور MLA اختر علی مان نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے حیدرآباد، مہاراشٹر، اتر پردیش اور دہلی سے بہار کا سفر کرنے اور اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کی کامیابی کو ممکن بنانے کے لیے دن رات کام کرنے پر AIMIM کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ باہر سے آنے والے تمام ساتھیوں اور حامیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے زمینی سطح پر سخت محنت کی، ہر قدم پر مجلس امیدواروں کا ساتھ دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اختر علی مان نے کہا کہ وہ ساتھی جو کسی وجہ سے بہار نہیں آ سکے لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں، تعاون اور کوششوں سے امیدواروں کا ساتھ دیا ہے، وہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حیدرآباد CCS نے فلموں اور OTT مواد کی غیر قانونی قزاقی کرنے والے آئی-بوما کے بانی روی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملک بھر میں کچھ فلموں اور OTT مواد کی غیر قانونی قزاقی کی جا رہی تھی۔ CCS پولیس نے آئی-بوما کے بانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی شناخت روی کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریلیز کے فوراً بعد فلمیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جا رہی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تیلگو فلم انڈسٹری کو 22,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ ملزم کی جانب سے استعمال کیے گئے سرورز کی بھی پولیس نے نشاندہی کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روی فرانس سے حیدرآباد پہنچا تھا اور وہ کوکٹ پلی کے ایک فلیٹ میں مقیم تھا۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے وہاں پہنچ کر روی کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ آئی-بوما کے نام سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھی۔ کوکٹ پلی کے اپارٹمنٹ میں اس کے فلیٹ سے ہارڈ ڈسک، کمپیوٹرز اور بعض فلموں کے HD پرنٹس بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ پولیس کو پتہ چلا کہ ملزم نے قزاقی کے ذریعے کروڑوں روپے حاصل کیے ہیں۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ انہوں نے ملزم کو عدالتی تحویل میں رکھنے کے احکامات جاری کیے اور بعد ازاں روی کو چنچل گوڑہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے داماگنڈم ریزرو فارسٹ وقارآباد میں مجوزہ رڈار سینٹر کے قیام سے متعلق معاملے میں حکومت کی جانب سے بار بار مہلت مانگنے پر شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل ڈویژن بنچ نے داماگنڈم ریزرو فارسٹ ضلع وقارآباد میں مجوزہ رڈار سینٹر کے قیام سے متعلق معاملے کی سماعت کی۔ اس دوران سرکاری وکیل نے ایک بار پھر اضافی وقت مانگا، جس کے بعد ڈویژن بنچ نے برہمی ظاہر کی۔ عدالت نے یاد دلایا کہ 15 اکتوبر کو ہی مہلت دی گئی تھی لیکن 13 نومبر تک بھی حکومت نے اپنا حلف نامہ داخل نہیں کیا۔ عدالت نے حکومت کے اس رویے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ ریاستی حکومت کو آخری مرتبہ 2 ہفتوں کی مہلت دے دی گئی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مقررہ مدت میں جواب داخل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کی عدم موجودگی سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی کارکردگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، عوام کو مسائل اور دشواریوں کا سامنا ہے۔ چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کے لیے لوگ طویل مسافت طے کر کے وقف بورڈ پہنچ رہے ہیں، لیکن وقف بورڈ میں چیئرمین موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ناکام لوٹنا پڑ رہا ہے۔ طویل عرصے سے چیئرمین کی عدم موجودگی سے وقف بورڈ میں نہ صرف شکایتوں کا انبار بڑھ رہا ہے بلکہ کئی قانونی امور ہیں جو تعطل کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر چیئرمین سے ہی ملاقات نہیں ہو سکے گی، ان کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ کون ہے جو ان کے مسائل کو حل کرے گا؟
تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین کا اس طرح سے غیر موجود رہنا کافی سوالات کھڑے کر رہا ہے اور ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی ہیں۔ سابق وزیر و سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے چنا کوڈورو منڈل میں دھان خریدی مرکز کا معائنہ کیا، کہا حکومت کی لاپرواہی سے کسان کافی پریشان ہیں۔ سابق وزیر و سدی پیٹ کے ایم ایل اے ہریش راؤ نے اتوار کو سدی پیٹ ضلع کے چنا کوڈورو منڈل کے ملارم گاؤں میں دھان خریدی مرکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے ریاست بھر کے کسان کافی پریشان ہیں۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ اب تک صرف 5 سے 6 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدی گئی ہے، 85 لاکھ میٹرک ٹن دھان ابھی خریدنا باقی ہے اور بل بھی زیر التوا ہے۔ ہریش راؤ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بونس کی رقم فوری طور پر جاری کرے اور دھان کی خریداری میں تیزی لائے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ ریاست بھر کے کسان شدید سردی سے متاثر ہیں، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو حکومت کو دھان خرید لینی چاہیے اور بونس کی رقم کو فوری طور پر جاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے مکئی کے کاشتکاروں کی حالت پر افسوس ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست میں مکئی کی کاشت کرنے والے کسان بھی پریشان ہیں۔ حیدرآباد سینٹرل زون پولیس نے FTCCI نامپلی میں طلبہ کے لیے سائبر کرائم آگاہی پروگرام منعقد کیا۔ طلبہ کو مختلف قسم کے سائبر فراڈز کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے حیدرآباد سینٹرل زون پولیس نے FTCCI واقع ریڈ ہلز نامپلی میں ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا۔ طلبہ کو آن لائن جاب فراڈز، APK لنکس، بیٹنگ ایپس، لون ایپس، کریڈٹ کارڈ ایپس، ڈیجیٹل اریسٹ اور OTP فراڈ سے واقف کروایا گیا۔ سینٹرل زون کی DCP کے شلپا ولی نے طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سائبر کرائم ایک سنگین سوشل چیلنج ہے اور طلبہ کو ڈیجیٹل ورلڈ میں چوکس اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔ طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مشکوک کالز، لنکس یا پھر موبائل ایپلیکیشنز پر بھروسہ نہ کریں، OTPs، پاسورڈ اور بینک کی تفصیلات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور طلبہ کو حقیقی زندگی کے سائبر فراڈ کے مناظر دکھانے والی آگاہی پیدا کرنے والی ویڈیوز بھی دکھائی گئی۔ اس دوران طلبہ نے سائبر پلیج لیا ہے کہ وہ چوکس اور ذمہ دار شہری بنیں گے۔ کانگریس رہنما جیون ریڈی نے کہا کہ اسمبلی اسپیکر منحرف ارکان اسمبلی کے بارے میں قانونی فیصلہ لیں گے۔ تلنگانہ میں منحرف ارکان اسمبلی کا معاملہ تعطل کا شکار ہو رہا ہے۔ اسمبلی اسپیکر نے اس معاملے کی سماعت کے لیے عدالت عظمیٰ سے کچھ وقت مانگا ہے۔ کانگریس رہنما جیون ریڈی نے اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اسمبلی اسپیکر منحرف ارکان اسمبلی کے بارے میں قانونی فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کولکتہ کے اسپیکر نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا، اسی لیے وہاں کی ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ اسمبلی اسپیکر مناسب فیصلہ کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن حیدرآباد پہنچے۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن راموجی فلم سٹی میں منعقد ہونے والے راموجی ایکسیلنسی ایوارڈز میں شرکت کے لیے اتوار کی شام شہر حیدرآباد پہنچے۔ گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار، ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر، IT منسٹر D سریدھر بابو، میئر گدوال وجے لکشمی و دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ اور تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے زیر اہتمام قومی یوم صحافت منایا گیا۔ صحافیوں کی تنظیموں کے نمائندوں نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی تجاویزات پیش کی۔ قومی یوم صحافت کے موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ اور تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے زیر اہتمام نامپلی میں واقع تلنگانہ میڈیا اکیڈمی آڈیٹوریم میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سینئر ایڈیٹر دیولاپلی امر نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانونی رہنمایانہ اصول وضع کریں۔
صحافیوں کی انجمنوں کے نمائندوں ماروتی ساگر، ایم اے ماجد، بسوا پونیا، رمنا راؤ رنگاسائی، رمنا کمار سورنا و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سبھی نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تجاویزات پیش کی، کچھ قیمتی مشورے بھی دیے۔ پروگرام کی صدارت محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈی ایس جگر نے کی، جبکہ جوائنٹ ڈائریکٹر کے وینکٹ رمنا، میڈیا اکیڈمی کے سیکریٹری ناگولاپلی وینکٹیشور راؤ و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ سیکریٹریٹ ہلز کالونی نیک نام پور میں قطب شاہی دور کے مقبرے اور مسجد کے قریب بھاری مشنری سے کھدائی کی جا رہی ہے۔ ہیریٹیج واچ کے کنوینر الیاس خان نے غیر قانونی کھدائی کے خلاف ہائیڈرا میونسپل کمشنر اور رنگا ریڈی ضلع کلکٹر سے شکایت کی ہے۔ نیک نام پور میں قطب شاہی دور کے مقبرے، قبرستان اور مسجد کے دامن میں بھاری مشنری سے کھدائی کی جا رہی ہے اور کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ ہیریٹیج واچ کے کنوینر الیاس خان نے ہائیڈرا میونسپل کمشنر اور رنگا ریڈی ضلع کلکٹر کے پاس شکایت کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ مدینہ مسجد قطب شاہی دور میں تعمیر کی گئی ہے، اس سے ملحق سعد اللہ حسینی درگاہ ہے اور وہاں پر غیر قانونی کھدائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین قطب شاہی مسجد کی اور سعد اللہ حسینی درگاہ کی ہے، جو کہ ہیریٹیج سائٹس ہیں اور ان مقامات سے 200 میٹر کے قریب کھدائی ممنوع ہے۔ اس کی وجہ سے مسجد اور مقبرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وقف بورڈ کے انچارج انسپکٹر آڈیٹر عبدالقادر نے مقبرے کے قریب کھدائی کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آثار قدیمہ کے قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ وقف ایکٹ کی دفعہ 52A اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت FIR درج کرے۔ دوسری جانب مسجد کمیٹی نے کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہدہ کے منظور شدہ پلاٹ پر کھدائی کی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ون گروپ ایشیا کے CEO فام سانچاؤ کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے اسے کامیاب قرار دیا۔ ریاست کے ویژن اور بڑے منصوبوں پر دونوں جانب مکمل ہم آہنگی پائی گئی۔ ملاقات میں تلنگانہ میں بڑی سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی گئی۔ گروپ نے الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ اور بیٹری سٹوریج کے علاوہ متبادل و قابل تجدید توانائی اور بھارت فیوچر سٹی جیسے بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ تلنگانہ میڈیا اکیڈمی میں نیشنل پریس ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر جناب ایم اے ماجد، جناب سید غوث محی الدین، ایم اے محسن اور محمد امجد علی نے پروگرام میں شرکت کی۔ ایم اے ماجد نے اس موقع پر خطاب کیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے بابا نگر میں پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اہل حدیث کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 2.5% حصہ منشیات کی لت میں مبتلا ہے، جو ایک سنگین سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس برائی کو روکنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جنگاؤں میں ورنگل حیدرآباد ہائی وے پر RTC بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب سڑک پر کھڑی ریت سے بھری لاری سے ورنگل ڈپو کی RTC بس پیچھے سے ٹکرا گئی۔ مقامی افراد اور پولیس کے مطابق ریت کی لاری سے بس کے تصادم کے نتیجے میں 2 مسافرین برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ 6 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔
नागर कर्नूल जिला मुस्तहर में कचरा जमा करने वाली एक गाड़ी में अचानक डीजल खत्म हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सड़क पर ही रुक गई। डीजल ना होने के बायस अमले को मजबूरी में मोटरसाइकिलों की मदद से गाड़ी को पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ा। इस वाक़े ने बल्दी सहूलतों की नाक़िस हालत और कचरा जमा करने के निज़ाम में मौजूद बेकायदगियों को एक मरतबा फिर बेनकाब कर दिया। बोडुपल की सिद्धाकुंटा झील के करीब रहने वालों ने हैदरा से मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि FTL महकमे के अहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि FTL के नाम पर उनको घरों से बेघर करने की साजिश की जा रही है। उनके घरों पर गैर कानूनी तौर पर निशान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। महकमा बरकी में खिदमत अंजाम देने वाले मरहूम अब्दुल्ला के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नुमाइंदगी करते हुए मरहूम अब्दुल्ला के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। साथ ही उन्होंने मज़ीद सहूलतें महकमे की जानिब से फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हसास मुकामात पर खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। इस कार्रवाई का मकसद समाज दुश्मन सरगर्मियों की निशानदेही करते हुए बर वक्त रोकथाम था। तलाशी के दौरान पुलिस ने महसूस किया कि रात देर गए तक बाहर घूमने वाले नौजवान और गली कुचों में जमा होकर बातें करने वालों की वजह से बाज़ औक़ात तकरार, झगड़े, हत्ता के पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आने का खदशा रहता है। इलाके में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए ये खुसूसी मुहिम चलाई गई। पुलिस ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। साबिक़ वज़ीर आला बिहार और RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। वो जज्बाती अंदाज में अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ख़ानदान नहीं है, आप जाएं और तेजस्वी यादव, संजय यादव और दीगर से पूछें। इन्हीं लोगों ने मुझे ख़ानदान से बाहर निकाला है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरा मुल्क पूछ रहा है कि पार्टी इस तरह नाकाम कैसे हुई। साबिक़ रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि मरकज़ की जानिब से फंड्स न आने तक रियासत के इदारा जाती मुकामी के इंतखाबात ना करवाए जाएँ। उन्होंने BC तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़ंड्स नहीं हैं, इसीलिए रियासत में इदारा जाती मुकामी के इंतखाबात नहीं करवाए जाने चाहिए। बिहार इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर अपोजिशन जमातें खुद को बचाना चाहती हैं तो उन्हें मुत्तहद होना होगा और अगर आइंदा 5 साल भी रोना है तो यही रोती रही। उनके इस बयान को सियासी हलकों में अपोजिशन के लिए सख्त तनबीह के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान ने जदीद खुदकार आबदोज़ी गाड़ियों की तैयारी में अहम पेशरफ्त की है, जो डीप लर्निंग पर मबनी सिस्टम्स की मदद से पानी के अंदर बारूदी सुरंगों और दीगर खतरात का खुदकार तौर पर सुराग लगा सकती है। मुकामी तौर पर तैयार करदा ये AUVs अपने बोर्ड पर नस्ब डीप लर्निंग के ज़रिए पानी के अंदर मौजूद खतरात की निशानदही और दर्जा बंदी करती हैं। इस टेक्नोलॉजी से बहरी दिफाई निज़ाम ज़्यादा मरबूत, तेज़ और मौसर हो गया है, जो खतरात का फौरी पता लगाकर मुस्तनद मालूमात फराहम करता है। हैदराबाद CCS पुलिस ने डिजिटल और फिल्म पायरेसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना पायरेसी वेबसाइट iBoma के मरकजी ऑपरेटर रवि को गिरफ्तार कर लिया। इसे जुमे के रोज़ फ्रांस से हैदराबाद पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया और बाद अज़ान नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। इतलात के मुताबिक रवि कैरिबियन जज़ायर से इस पायरेसी नेटवर्क को चला रहा था। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रोड्यूसर्स ने नई रिलीज होने वाली फिल्मों की गैर कानूनी ऑनलाइन गर्दिश के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज करवाई थी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू